اہتمام کرتے ہیں تاکہ محفل کی رونق برقرار رہے، جلسے میں یوں ہی نکار رہے، ماحول پرانوار رہے، یہ ہوا بھی خوشگوار رہے، یہ فضا بھی خوشگوار رہے، موسم میں رنگ بہار رہے۔ جی ہاں، اب اس مجلس کی صدارت، سرداری، سرپرستی اور رہبری اس کے لائق شخصیت کے سپرد کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اسی لیے آج کے اس نورانی اور عرفانی کاری ساز محفل کی صدارت کا صحرا جس شخصیت کے سر سجنے والا ہے، وہ شخصیت جن کی ذات، فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال اور علم و متانت کا ایک حسین سنگم ہے، جہاں سے واعظ و کتابت، تبلیغ و ارشاد اور صلاح و اصلاح کے تیز دارے ابلتے ہیں، جن کا جمال علم اور حسن عمل ایک ایسا آبجو ہے جس کا شیرین اور شفاف پانی دلوں کے باد سموم سے جلسی ہوئی کھیتوں کو سبززار اور مرغزار بنا دیتا ہے۔ میرا روح سخن، آفتاب علم و فن، مہتاب انجم، جبل عزم و عمل، نگہبان جامعہ، پاسبان امدادیہ، حضرت اقدس حضرت استاد قاری نورالدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اس شعر کے ساتھ کہ چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سرے محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ بیا واجہ تئی جائیں تئی نامن تئی شان، بیا واجہ تئی جائیں تئی نامن تئی شان، یہ جا و جان مال و نام بدری نامہ بیعت قربان۔ مجھے امید کامل ہے کہ اس لاجواب انتخاب کی اور شباب تائید کی جائے گی۔ سلسلہ خطابت کو آگے بڑھاتے ہوئے فخر رسول، سید کل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و عمیق سیرت مقدسہ پر فاضلانہ روشنی ڈالنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں ایک ایسے مقرر کو جن کا بیان ایمان افروز، روح پرور، دل نشین اور انقلاب آفرین جیسے خصوصیات کا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے۔ میری مراد خطیب خوش لسان درجہ سال دوئم کے طالب علم محمد اسلم ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر جلوگر ہو کر اپنے معاف ضمیر کا اظہار کریں۔ محمد اسلم درجہ سال دوئم۔